بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزارہ موٹر وے بننے کے بعد وادی کاغان تک رسائی انتہائی آسان ہو گئی ہے۔ لاہور سے صرف 8 سے 9 گھنٹے کی مسافت میں وادی کاغان تک پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ اسلام آباد سے یہ راستہ صرف 3 سے 4 گھنٹے تک محدود رہ گیا ہے۔ وادی کاغان کی حسین وادیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اب زیادہ مشکل نہیں اٹھانی پڑتی۔ وادی کاغان میں 16 ایسے دل فریب اور حسین مقامات موجود ہیں جہاں آپ اپنی فیملی، بچوں، دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 بالا کوٹ آتا ہے، جو وادی کاغان کی شروعات ہے۔ یہاں سے دریائے کنہار شروع ہو جاتا ہے۔ ہزارہ موٹر وے مانسیرا سے اترنے کے بعد صرف 1 گھنٹے میں یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تیزی سے بہتا دریائے کنہار بڑا پرسکون نظارہ دیتا ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ ناشتے کے لیے رکتے ہیں۔ نمبر 2 بالا کوٹ سے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور 1 گھنٹے سے بھی کم مسافت پر آپ بل کھاتے راستوں سے ہوتے ہوئے کیوائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ شاید صدیوں سے جاری اس آبشار میں 4 پائیاں بچھی ہوتی ہیں، جہاں آپ چائے اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پانی پر بچھی 4 پائیوں سے اپنے پاؤں پانی میں رکھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 3 کیوائی سے اوپر شوگران کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے سفر کرنے کے بعد یہ پرفضا مقام آتا ہے۔ جب کبھی اسے بادلوں نے گھیرا ہو تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر اب بہت زیادہ ہوٹل بن گئے ہیں جہاں آپ رات کو قیام بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں کا سب سے اچھا اور لیول کا ہوٹل سیڈر ووڈ ہے۔ نمبر 4 شوگران سے اوپر کھلے اور وسیع میدان موجود ہیں جن کا نام سری پایا ہے۔ سری پایا تک جانے کے لیے جیپ کا سفر آپ کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ تقریباً 45 منٹ کی جیپ ڈرائیو میں چلنے کے بعد آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ پایا میڈوز کے وسیع، خوبصورت اور حسین میدانوں کو دیکھ کر آپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 سری پایا سے اوپر مکڑا کی چوٹی ہے، جس کے پیچھے وادی کشمیر منسلک ہے۔ شوقین ہائیکر حضرات چوٹی سر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسے سر کرنے کے لیے آپ کو پیدل 8 گھنٹے تک مسلسل پہاڑ چڑھنا ہوتا ہے، تب جا کر آپ مکڑا پیک کو سر کر لیتے ہیں۔ نمبر 6 واپس کیوائی آنے کے بعد پارس آتا ہے، جہاں سے ایک راستہ شاران جنگل کو نکل جاتا ہے۔ اگر آپ قدرت کے حسین نظاروں اور حقیقی جنگل کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ شاران فارسٹ میں کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں موجود ہٹس یا ہوٹل میں بھی رہ سکتے ہیں۔ نمبر 7 اب آگے چلتے ہیں تو کاغان کا شہر آ جاتا ہے۔ تیز بہاؤ والے پانی کے جھرنوں کے اوپر لوہے کا پل بنا ہے اور سڑک کے دونوں طرف دکانیں، ہوٹل اور ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ یہاں بھی بڑا اچھا ناشتہ ملتا ہے اور خصوصاً چپلی کباب یہاں کے بہت مشہور ہیں۔ نمبر 8 کاغان کے بعد ناران شہر آتا ہے، جو اب اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس کے لیے بائی پاس بھی بنانا پڑ گیا ہے۔ یہ ہوٹلوں کا ایک بازار ہے جو اب مری سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے۔ مزید مقامات پر جانے کے لیے جیپیں، بہترین عمدہ ہوٹل، کیمپنگ سائٹس وغیرہ آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور خواتین جی بھر کر یہاں شاپنگ کر سکتی ہیں۔ ناران سے آدھے گھنٹے اوپر پہاڑ پر جھیل سیف الملوک موجود ہے۔ سیاحوں کو آسانی سے بازار میں جیپ مل جاتی ہے جو آپ کو جھیل تک پہنچانے کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، جس میں آپ پریوں کی اشنان کرنے کی اس خوبصورت جگہ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور وادی کاغان کی سب سے بلند چوٹی ملکہ پربت کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اور اب یہاں پر کشتی رانی بھی شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 10 سیف الملوک کے بعد 6 گھنٹے پیدل ہائیکنگ کرنے کے بعد ایک آنسو نما جھیل آتی ہے، جو بلند ہونے کی وجہ سے صرف 2 ماہ ہی کھلتی ہے۔ جوان اور شوقین ہائیکر حضرات ہی یہاں جاتے ہیں، جو نہ صرف راستوں کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ جھیل تک پہنچنے کے بعد اپنی فتح کو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 11
ناران سے کچھ آگے رافٹنگ پوائنٹ ہے. یہ تمام سیاحوں کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں. دریائے کنہار کے پانی پر ڈولتی ہوئی ہوا بھری رافٹنگ کا تجربہ کیے بغیر آپ بالکل بھی واپس نہ آئیے گا. یہ چند لمحوں کا پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہنا آپ کو تر و تازہ کر دیتا ہے. نئے سیاح تو اس ایڈونچر سے بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہیں. نمبر 12، ناران سے آگے جائیں تو لالہ زار کا مقام آتا ہے. یہ بھی بڑا پرفضا اور دیدہ زیب مقام ہے. لالہ زار جانے کے لیے بھی آپ کو جیپ ہی کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا راستہ کچا ہے جو نہایت ہی پرخطر ہے. پہلی دفعہ گئے سیاح اس راستے پر ضرور خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے دل میں ہمیشہ یادگار کی طرح محفوظ ہو جاتا ہے. نمبر 13، جلکھڈ مقام آنے سے پہلے راستہ میں پیالہ لیک آتی ہے. یہ سڑک سے کم ہی نظر آتی ہے. جلکھڈ کے نزدیک جانے کے بعد آپ کسی لوکل سے پوچھ سکتے ہیں. گول شکل کی پیالہ نما نیلے سبزی مائل پانی کی جھیل بہت ہی اچھی لگتی ہے. اس تک پہنچنے کے لیے آپ اپنی گاڑی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور جھیل تک جا سکتے ہیں اور اس خوبصورت جھیل کو اپنی تصاویر میں قید کر سکتے ہیں. نمبر 14، وادی کاغان کی سب سے لمبی اور بڑی جھیل لولو سر جھیل ہے. اس کے پانی کا رنگ بالکل نیلا ہے. پہاڑوں کے درمیان پانی کا یہ بڑا ذخیرہ انتہائی دل فریب اور حسین منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. سیزن کے شروع میں اس میں برف کے گلیشیئر تیر رہے ہوتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. اس جھیل میں کشتی رانی کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. نمبر 15، لولو سر سے آگے کا مقام گیٹی داس ہے جہاں سڑک اور دریا ایک ہموار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے درمیان کافی وسیع حسین گرین میدان ہوتے ہیں. سرسبز سبزے والے ان میدانوں میں پانی کا ساتھ ساتھ بہنا سیاحوں کو بہت لبھاتا ہے. جب بھی کبھی آپ جائیں اس جگہ ضرور چہل قدمی کریں اور اپنے لمحات کو یادگار بنائیں. نمبر 16، وادی کاغان کا سب سے آخری مقام بابو سر ٹاپ ہے. یہ سطح سمندر سے 13,700 فٹ بلند ہے. یہاں آکسیجن کی کمی بھی محسوس کی جا سکتی ہے. یہ اکثر اوقات تو بادلوں میں ہی گھرا رہتا ہے یا اکثر بادلوں سے بھی اوپر ہوتا ہے تو نیچے آپ کو بادل صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جبکہ نیچے کی وادی مکمل طور پر ڈھک جاتی ہے. یہاں سارا سال ٹھنڈ رہتی ہے اور جون جولائی میں بھی آپ بغیر جیکٹ کے یہاں نہیں جا سکتے.